أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، عالم کہتے ہیں جہان کو، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. نہایتی واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم، یہ ماہ مقدس جمادی ثانی ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 17 تاریخ ہے. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو نبی رحمت سرکار دو عالم نبی ذیشان حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی، جو حضور کے عاشق صادق بھی ہیں، عاشق اکبر بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یار وفا بھی ہیں، اور پھر رشتے میں حضور کے سسر بھی ہیں، کیونکہ ان کی صاحبزادی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے نکاح میں آئیں. اتنے شانوں کے مالک پھر امیر المومنین بھی ہیں، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 جمادی ثانی ہے.
تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان صدیق اکبر اور سیرت صدیق اکبر پڑھیں کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، تاکہ ہم بھی آپ کی نقش قدم پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے اس میں گرامی وہ ہے عبداللہ، آپ کا جو اصل نام وہ عبداللہ ہے، اور یہ لقب آپ کا ہے صدیق اور عتیق۔ صدیق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ فعیل کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچا، یہ آپ کا لقب ہے۔ اور یہ نام آپ کا آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے صدیق، اللہ کریم نے آپ کو صدیق کہا ہے اور آسمانوں پہ آپ کا نام صدیق ہے، اور رسول پاک نے بھی آپ کو صدیق ہونے کی بشارت دی ہے، کیونکہ آپ نے واقعہ معراج کی عقل کی سمجھ میں آئے، عقل میں آئے نہ آئے، آپ نے حضور سے سن کے واقعہ معراج کی تصدیق کی، تو رسول پاک نے بھی آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور دوسرا لقب آپ کا عتیق، عتیق کہتے ہیں جہنم سے آزاد، چونکہ آپ کو اللہ کے حبیب نے ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے زاری حیات طیبہ کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس لیے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے کہ آپ عتیق ہیں۔ اتقم من النار، یعنی آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ آپ کی والد گرامی کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، اور آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ، اور آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں رسول پاک علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور آپ عمر میں رسول پاک علیہ السلام سے 2 سال چند مہینے چھوٹے تھے، کیونکہ عام الفیل کے یعنی جو ابرا نے خانہ کعبے کے اوپر جو حملہ کیا تھا جس سال، اس کو عام الفیل کہتے ہیں، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھیوں کا سال، تو عام الفیل کے 2 سال 4 مہینے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ولادت ہوئی ہے، اور عام الفیل کے 50 دن کے بعد ہمارے پیارے آقا کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے۔ تو آپ عمر میں رسول پاک علیہ السلام سے 2 سال چند مہینے چھوٹے تھے، اور آپ بڑے قابل احترام تھے۔ بچپن میں بھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کے والد گرامی چونکہ ابھی زمانہ جاہلیت کا تھا، تو 3-4 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ کے والد آپ کو بت خانے لے کر گئے اور کہا جی ہمارے یہ خدائیں تیرے، ان کو سجدہ کر، تو آپ فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، کوئی آواز نہیں آئی، تو آپ نے بت کو اس کو آپ نے برا بلا کہا، تو والد گرامی نے آپ نے پتھر مارا، فرمایا اگر تو خدا اپنے آپ کو بچا، وہ پتھر درام سے زمین پر گرا، تو آپ کے باپ کو غصہ آیا، تھپڑ مارا، اور آپ کی والدہ کے پاس لائے اور آ کے شکایت کی، تو آپ کی امی جان نے کہا اے ابو قحافہ تجھے پتہ نہیں میرے اس بچے کی شان کیا ہے؟ آپ کی ماں نے کہا کہ یہ بچہ یہ آسمان میں اس کا نام صدیق ہے، اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اللہ کی بندی آپ کو خوشخبری ہو اس بچے کی جو عتیق ہے، جو جہنم سے آزاد ہے، جس کا نام آسمانوں پہ صدیق ہے، اور یہ وہ آپ کا بیٹا ہے، محمد مصطفیٰ اس کے صاحب اور رفیق ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا بچہ خاص بچہ ہے، یہ بت پرستی والا بچہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود رسول پاک کو سنایا، اپنے بچپن کا واقعہ جو اپنی ماں سے سنا تھا۔ جب آپ نے پورا واقعہ بیان کیا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور صدق ابو بکر نے جو واقعہ سنایا سچا واقعہ سنایا ہے۔ یہ آپ کی شان ہے کہ آپ بچپن میں ہی آپ بت پرستی سے پاک تھے، شراب آپ نے کبھی نہیں پی، کہ غیر خدا کو کبھی آپ نے سجدہ نہیں کیا، اور آپ تمام اہل عرب کے ہاں، قریش کے ہاں، ابو بنو ہاشم کے ہاں معزز تھے، اور مالدار بھی تھے، غریب نہیں تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور پھر آپ کو اللہ نے شرف عطا کیا کہ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔
مردوں میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے سید ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئیں، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے، اور جب حضور کے اوپر ایمان لائے پھر پوری زندگی حضور کے اوپر قربان کر دی، پھر ہر جگہ حضور کے ساتھ ہے۔ جتنے اللہ نے آپ کو معیت حضور کی عطا فرمائی، شاید کسی اور کو اتنی قربت نصیب نہیں ہوئی۔ مکے میں ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، مدینہ پاک میں حضور کے ساتھ ہیں، غزوات میں حضور کے ساتھ ہیں، اور غار ثور کے اندر جب کوئی نہ تھا آپ کے سوا اس وقت بھی حضور کے ساتھ ہیں، سفر میں حضور کے ساتھ، حضر میں حضور کے ساتھ، سفر و حضر ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے، اور رب نے یہ شرف دیا، فرمایا میرے بندے ابو بکر تو ساری زندگی میرے حبیب کے ساتھ رہا ہے، ہم تمہیں یہ بھی سعادت دیتے ہیں تو قیامت تک گنبد خضرا میں بھی میرے حبیب کے ساتھ ہوگا۔ آج بھی حضور کے ساتھ ہے، یہ آپ کا وہ شرف ہے۔ اور پھر ایک اور آپ کی یعنی شرف یہ ہے خصوصی کہ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ 10 صحابہ وہ تھے جن کو حضور نے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے، 10 کے نام لے کے فرمایا تھا، ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ ایک اور آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ 4 پشتوں میں حضور کے صحابی ہیں، یعنی آپ کے باپ ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، آپ کے بیٹے بھی حضور کے صحابی بنے، اور آپ کے پوتے بھی حضور کے صحابی بنے۔ 4 پشتوں میں حضور سے غلامی کا رشتہ قائم رہا، اور 4 پشتوں میں حضور کا کلمہ پڑھا۔ یہ وہ شرف ہے جو سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ حضرت محترم قرآن پاک کی کئی آیات قرآنیاں ہیں جو شان صدیق اکبر کو بیان کرتی ہیں، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ میرا بندہ جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے وہ میرا بندہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پہ کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا اس نے بدلہ چکانا ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، سوائے اپنی رب کی رضا کے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء نے مفسرین نے لکھا، امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر عربی کے معتبر تفاسیر میں آپ نے لکھا، امام محی السنہ ابن مسعود بغوی نے لکھا، علامہ ابن جوزی جو چوٹی کے محدث ہیں آپ نے لکھا، فرماتے اور بھی دیگر محدثین نے مفسرین نے ائمہ نے لکھا یہ آیات ابو بکر صدیق کے شان کے بارے میں اتری ہیں۔ اس آیت میں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، تو قرآن کہتا ہے وہ ہستی وہ شخص جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو وہی سب سے زیادہ افضل بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے سورۃ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شان والا بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ افضل تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ شخص جہنم سے سب سے زیادہ دور ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ آیات شان صدیق اکبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہونا انبیاء کے بعد یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور سنیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کے صحابی ہونے کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے۔
دیکھیں حضور کے کتنے صحابی ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے حضور کے، جن نے اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا اور حضور کا دیدار کیا، لیکن کسی کو صحابی کہہ کے قرآن نے پکارا نہیں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ آپ کو قرآن نے بھی صحابی کہا ہے۔ پڑھیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کہتا ہے دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اللہ کے حبیب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، لصاحبہ حضور اپنے صحابی ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ غار ثور کا واقعہ جو قرآن بیان کرتا ہے، دو میں سے دوسرا۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے متعدد بار ابو بکر صدیق کا خصوصی طور پہ قرآن نے ذکر کیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کیونکہ غار ثور میں دو ہستیاں تھیں، ایک سرکار دو عالم کی ذات تھی، دوسرے ابو بکر صدیق تھے، تو قرآن نے ایک مرتبہ یہاں ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، پھر فرمایا اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون دونوں؟ اللہ کے حبیب جناب صدیق اکبر۔ دوسری مرتبہ قرآن میں اس آیت میں ذکر ہوا۔ تیسرا ذکر لا تحزن، سرکار نے اپنے صحابی ابو بکر صدیق سے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، یہاں بھی ابو بکر صدیق کا تیسری مرتبہ اس آیت میں ذکر ہے۔ چوتھی مرتبہ معنا، حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سے مراد ابو بکر اور حضور کی ذات ہے۔ لصاحبہ، 4-5 مرتبہ ایک آیت کے اندر اللہ کریم نے صحابی ابو بکر صدیق کا ذکر خود فرمایا ہے۔ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے ابو بکر صدیق کی صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، جو بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت محترم ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا، اور جو آپ کے خلیفہ اول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ ہر نمازی نماز میں یہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جیسے بات ہے کہ نہیں؟ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ خود قرآن نے بیان کیا دوسری جگہ پہ، سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ بولے کتنے؟ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ رب نے انعام کیا۔ نمبر 1 انبیاء کرام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ جن پہ اللہ نے انعام کیے 4 قسم کے لوگ، پہلے انبیاء، دوسرے صدیقین، اور حضرت ابو بکر صدیق کا لقب اللہ نے آپ کو صدیق کہا، رسول پاک نے آپ کو صدیق کہا، آسمانوں میں آپ کا نام صدیق ہے۔ تو یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیقین کے بھی امام ہیں۔ تو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے۔ یہ آیت 2 آیات بتاتی ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ برحق ہیں، یہ آپ کی خلافت کے اوپر یہ آیت، اور بھی قرآن کی آیات ہیں لیکن ہمارے پاس وقت انتہائی تھوڑا ہے، اس لیے میں اسی کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں۔ ذات محترم بہت ساری آپ پوری کتب سیاستہ پڑھ کے دیکھیں ذرا ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، رسول پاک نے کیا مقام بیان کیا۔ اتنا وقت نہیں میں وہ ساری حدیث سناؤں آپ، بس خلاصہ میں آپ کو اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں رسول پاک روزانہ صبح و شام ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے، روزانہ صبح و شام رسول پاک ہمارے گھر میں 2 مرتبہ تشریف لاتے، یہ شرف اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ پھر اللہ کے حبیب کا ایک سن فرمان حضور نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی مشکات کے اندر بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں، سرکار نے فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومال ابو بکر، سرکار نے فرمایا، بلکہ اگلی حدیث اس سے بھی زیادہ وہ طویل، وہ ذرا سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں، سرکار فرماتے ما لاحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، انہوں نے فرمایا جس نے بھی ہمارے اوپر دنیا میں احسان کیا، نیکی کی، ہم نے دنیا میں بدلہ چکا دیا۔
جس نے میرے اوپر حسن سلوک کیا، میرے اوپر احسان کیا، مراد اسلام پر احسان کیا، میں نے دنیا میں بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدٌ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ۔ ابو بکر کے اتنے اسلام کے اوپر احسان ہے کہ میں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا، میرا رب قیامت کو ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے گا۔ آگے سنیں حضور نے کیا فرمایا، وَمَا نَفْعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفْعَنِي مَالُ أَبِي بکر۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کی مال نے فائدہ دیا ہے۔ مطلب یہ جتنا ابو بکر صدیق نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے مال خرچ کیا، کسی اور صحابی نے خرچ نہیں کیا۔ آگے سرکار نے کیا فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ فرمایا سنو صحابہ، اگر میں کسی کو دوست بناتا ابو بکر کو دوست بناتا۔ آگے حضور فرماتے ہیں الا وان صاحبکم خلیل اللہ، سنو تمہارے دوست اللہ کے، تمہارے ساتھی اللہ کے دوست ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں۔ اب ایک اس کے اندر چند الفاظ دوسری حدیث میں اور ہیں۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا، تو دوسری حدیث میں آیا فباکا ابو بکر، ابو بکر صدیق رونے لگے۔ جب حضور نے یہ فرمایا ابو بکر جتنا تو نے، تیرے مال نے مجھے فائدہ دیا، کسی کے مال نے نہیں دیا، صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا آقا میں کون ہوں، میرا مال کیا ہے، میں بھی آپ کا غلام، میرا مال بھی آپ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں آپ کا غلام ہوں، میرا سارے مال کے مالک آپ ہیں، میں مالک نہیں ہوں۔ یہ حضور سے محبت ہے آپ کی۔ اور دوسری جو روایت میں آیا، جو حضور نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا، دوسری حدیث میں ہے غیر ربی، اس کا مطلب ہے اگر رب کے سوا کسی کو دوست بناتا ابو بکر کو دوست بناتا۔ اور دوسری ایک اور حدیث میں امام ابن حجر اسقلانی نے جو بخاری کی شرح لکھی، اس کے اندر آپ نے یہ اضافی الفاظ لکھے۔ ایک روایت میں سرکار نے ابو بکر کے بارے فرمایا وَلَٰكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، ابو بکر میرا دوست نہیں، وہ تو میرا بھائی ہے اور میرا صحابی ہے، وہ تو میرا بھائی ہے اور میرا ساتھی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا سنو اللہ نے تمہارے صاحب کو دوست بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ میرا دوست رب ہے، اس کے سوا میرا حقیقی دوست کوئی نہیں، لیکن ابو بکر کی میرے سے قربت یہ ہے وہ تو میرا بھائی ہے اور وہ تو میرا ساتھی ہے۔ یہ کتنی شرف کی بات ہے کہ رسول پاک نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کے الفاظ ہیں اور کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان پہ بھی انسان قربان جائے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، پھر مال سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے۔ آپ نے یہ ساری چیزیں اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جب غار ثور میں حضور کے ساتھ گئے تھے ان کو اپنی فکر تھی، حضور کی فکر نہ تھی، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ارے مجھے بتاؤ نا کہ غار ثور والی رات اگر وہی ایک نیکی ابو بکر صدیق کی ایک نیکی بھی اگر ہوتی، خدا نہ خواہ اور کوئی نیکیاں نہ بھی ہوتی، یہی ایک نیکی آپ کے جنتی ہونے کے لیے کافی تھی۔ لیکن آپ نے تو نیکیوں کا انبار لگایا ہوا ہے۔ پر یہ کوئی کتب سیرت کی حدیث کی اٹھا کے دیکھیں کہ غزوہ اس کی جب اللہ کے حبیب نے مکہ پاک کو چھوڑا، ہجرت کی، تو اس وقت دو ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ مولا علی شیر خدا کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا، یہ بھی بڑی شان کی بات ہے۔ یہ بھی مولا علی کے سوا کسی اور کو حضور نے بستر پہ نہیں سلایا، یہ بھی ہم ان کی شان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کی شان بھی مانو نا، اب حضرت علی کو حضور اپنی بستر پہ سلا کے گئے، یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ لیکن ابو بکر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کو حضور اپنے ساتھ لے کر گئے؟ یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے۔ اور پھر یہ شان ہے آپ کی کہ آپ جب اللہ کے حبیب کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں اور جب غار ثور کی طرف چڑھائی کے اوپر چڑھنا شروع کیا، میں نے پڑھا ہے کہ نیچے سے اوپر غار ثور کا جو فاصلہ ہے وہ 5500 فٹ تھا، اتنا فاصلہ تھا۔ اب جب اللہ کے حبیب پیدل، اور رات کا وقت ہے، اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج کل تو ماشاءاللہ راستے وہاں پہ اچھے راستے ہیں، بندہ
لیکن اب بھی وہاں پہ صحت مند بندہ اوپر جا سکتا ہے، کمزور بندہ اب بھی نہیں جا سکتا۔ ذرا سوچیں نا، چشمے تصور میں لائیں، دشمن کا خوف ہے، رات کا وقت ہے، حضور اوپر جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا ابوبکر ایسے کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا کہ دل میں آتا ہے شاید کوئی کافر پیچھے سے آ کے آپ کو تکلیف دے، پیچھے چلنا شروع کرتا ہوں، پھر سوچتا ہوں شاید کوئی آگے سے آ کے میرے آقا کو تکلیف نہ دے، آگے چلنا شروع کرتا ہوں، پھر آتا ہے شاید کوئی دائیں طرف سے آ کے میرے آقا کو تکلیف دے، دائیں طرف چلتا ہوں، پھر ذہن میں آتا ہے شاید کوئی بائیں طرف سے آ کے حضور کے اوپر حملہ نہ کر دے، بائیں طرف چلتا ہوں۔ کتنی محبت ہے سرکار کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب حضور اوپر جا رہے تھے، آپ کے نرم و نازک پاؤں زخمی ہونا شروع ہو گئے۔ ابوبکر صدیق سے گوارا نہیں ہوا، عرض کیا کہ میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں۔ سرکار نے پوچھا ابوبکر عمر میں تم بھی میرے برابر ہو، بڑھاپا میرے اوپر بھی ہے، کیونکہ 53 سال تھی حضور کی عمر پاک اس وقت۔ ابوبکر صدیق حضور سے 2 سال چھوٹے تھے۔ فرمایا تم بھی عمر میں میرے قریب ہو، تو فرمایا میں تمہارے کندھوں پر کیسے سوار ہوں؟ عرض کیا کہ نہیں، میرے سے گوارا نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ حضور کو اصرار کر کے کندھوں کے اوپر سوار کرتے ہیں اور پھر حضور کو اٹھا کے اوپر جاتے ہیں۔ یہ کتنے شرف کی بات ہے۔ اور پھر غار ثور میں جب پہنچتے ہیں، کہا حضور آپ ٹھہریے، پہلے میں اندر داخل ہوتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف دینے والی شے نہ ہو۔ حضور اب مجھے بتائیں نا، جو لوگ کہتے ہیں جی وہ اپنی جان ان کو عزیز تھی، وہ مجھے جواب دینا، جان عزیز ہوتی تو کیوں حضور کے ساتھ وہ جاتے؟ اس وقت پتہ تھا کفار پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور حضور کو 100 بندوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو سب کو پتا تھا جو حضور کے ساتھ جائے گا وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جائے گا۔ ان کو اپنی جان کی فکر نہ تھی، رسول پاک کی فکر تھی۔ حضور کو باہر کھڑا کیا، جا کے صاف کیا، تو پورا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے کہ ایک وہ اس کا سوراخ بچ گیا، اپنی چادر پھاڑ کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ حضور کو کہا حضور تشریف لائیں، حضور تھکے ہوئے تھے، آپ سو گئے اور آپ ابوبکر صدیق کی گود میں سر پاک رکھ کے سوئے۔ کتنی شان ہے جی۔ میں نے پڑھا حدیث کے اندر، سرکار نے پوچھا تھا ابوبکر آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شے کیا ہے؟ عرض کیا آقا النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور مجھے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ پہلی شے مجھے پسند ہے میری نظر ہو، آپ کا چہرہ ہو، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ دوسری شے مجھے پسند ہے میں سارا مال آپ کی رضا کے لیے خرچ کر دوں۔ تیسری شے مجھے پسند ہے میری بیٹی کو آپ اپنے نکاح میں قبول فرما لیں۔ اللہ نے تینوں خواہشات آپ کی پوری فرما دی۔ یہ جو تمنا تھی کہ میری نگاہ ہو، مصطفیٰ کا چہرہ ہو، غار ثور میں اللہ نے تمنا پوری فرما دی نا۔ 3 راتیں 3 دن جی بھر کے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے، اور کوئی صحابی نہیں تھا، یہ شرف اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور پھر وہ سانپ آتا ہے، وہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے، لیکن پاؤں نہیں اٹھاتے۔ سوچئے ذرا، 1100 سال پرانا سانپ تھا جس نے دعا کی تھی، یا اللہ میں نے تیرے حبیب کی زیارت کرنی ہے۔ وہ ڈنگ مارتا تھا مجھے حضور کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ آپ پاؤں نہیں پیچھے کرتے میرے آقا کو تکلیف نہ دے۔ بلاخر اتنا زہر تھا کہ آپ کے وہ آنسو جاری ہوئے اور چہرے مصطفیٰ بھی گرے۔ حضور بیدار، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا آقا لودھی تو مجھے سانپ ڈنگ مار رہا ہے، فرمایا پیچھے پاؤں کرو۔ پاؤں پیچھے کیا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا دے دی۔ وہ سانپ آیا، اللہ سے زبان مانگی اور بول کے کہا حضور میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو سوراخ اس لیے زیادہ سوراخ سے نکالے تاکہ کسی وجہ سے مجھے حضور کی زیارت ہو جائے۔ میرا مقصد ڈنگ مارنا نہیں تھا، میرا مقصد آپ کے چہرے کی زیارت کرنا تھا۔ یہ شان ابوبکر صدیق، کیا میں آپ کو بیان کروں۔ ذات محترم حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب میرے والد گرامی نے کلمہ پڑھا تھا تو آپ کے بڑے مالدار تھے، آپ نے 40,000 درہم رسول پاک کے اوپر خرچ کر دیے، اور جب آپ کا وصال ہوا ما ترک دینارا ولا درہمن، میرے باپ نے 1 بھی روپیہ نہیں چھوڑا، سارا مال اللہ کے راستے میں اپنی زندگی میں خرچ فرما دیا۔ کتنا بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ ضرورت باتیں بڑی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب آخر میں تھوڑا سا سن لیجئے۔ آج لوگ پہلے یہ ذرا سنیے گا، جب آپ خلیفہ بنے، آج ہمارے بھی سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان کی عیاشیاں دیکھیے گا اور آپ کی خلافت کو دیکھیے گا۔ جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین
خود نہیں بنے، ہمارے تو ایم این اے ایم پی اے خود بھاگتے ہیں گھروں میں جا کے ہمیں ووٹ دو، ہمیں وزیر بناؤ، ایم پی ایم این اے بناؤ. آپ خود نہیں آپ نے مانگی خلافت، صحابہ نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا. اور جب خلیفہ بنے اور کیوں بنے یہ بھی سن لیں. آج لوگ آپ کو خلیفہ برحق نہیں مانتے. بعض لوگ وہ کہتے ہیں علی خلیفہ اول ہیں، وہ خلیفہ بلا فصل، باقی خلفاء غاصب، وہ جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں اسلام کا. بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، سیاستہ کی کوئی حدیث پڑھیں. حضور کا آخری ایام تھے، حضور کے چند دن حضور کے اوپر غشی کا عالم رہا، بخار کا عالم رہا. جب نماز کا وقت ہوا نا، صحابہ گھر میں ہے، حضور کون نماز پڑھائے گا ہمیں؟ تو حضور کو جب افاقہ ہوا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، اتھینٹک حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا حضور میرے باپ تو نرم دل ہیں، ان سے نہیں ہوگا کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. پھر حضور کو جب ہوش آئے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. مولا علی کہتے میں بھی تھا وہاں پہ، عمر فاروق بھی تھے، عثمان بھی تھے. ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا یہ حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق ہوگا. تو آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور کی ساری حیات کے اندر، 17 نمازوں کی امامت کی ہے. اور میں نے پڑھا کہ جب حضور کا وصال ہوا، جب یہ اختلاف ہوا کون خلیفہ بنے گا، تو حضرت مولا علی نے بھی خود فرمایا، یہی دلیل آپ نے پیش کی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور نے دینی امور میں ابو بکر کو ہمارا امام بنایا ہے، ہم دنیا کے اندر بھی ان کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. یہ مولا علی نے فرمایا. حضرت عمر فاروق نے بھی یہی فرمایا کہ جس ابو بکر صدیق کو حضور نے دینی معاملات میں ہمارا امام بنایا، ہم دنیا کے اندر بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں. تو فیصلہ تو ہو گیا کہ حضور کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اب وہ کتنے بدبخت ہیں وہ حضرات کہ جو کہتے ہیں جی حضرت علی خلیفہ اول ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ غاصب. پڑھیں ذرا بخاری کو، اگر وہ پڑھیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم بخاری کو مانتے، بس ایک حدیث اس میں سے سن لیں. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو بیان کیا. محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے اپنے بیٹے ہیں، آپ نے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی مولا علی سے میں نے پوچھا حضور بتائیں نا رسول پاک کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ یہ مولا علی سے پوچھا آپ کے بیٹے نے. آپ نے فرمایا سن بیٹا، حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. فرمایا پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر عمر ہیں. تو جب یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں سے اس حدیث کو بیان کیا، اور بھی میرے پاس اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں. جب مولا علی نے خود فرمایا کہ حضور کے بعد ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں، پھر عمر، اور جو دوسرے حدیث میں آیا پوچھا پھر کون؟ فرمایا پھر عثمان. تو آپ نے خود بتا دیا کہ یہ ہے ترتیب خلافت کی. اب وہ لوگ کتنے جاہل ہیں جو کہتے ہیں جی تینوں غاصب ہیں، بس علی خلیفہ اول ہیں. آخری بات ایک دو سن لیں. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے نا تو دوسرے دن آپ نے کپڑے کا تھان اٹھایا، چونکہ آپ کا کام تھا کپڑے کا کام تھا، آپ کا تاجر تھے آپ. تھان اٹھایا اور اپنے کام پہ جا رہے ہیں. دیکھیے سوچ، یہ سوچ نہیں ہے کہ میں نے عوام کا پیسہ کھانا ہے، سوچ ہے کہ میں نے رزق حلال کمانا ہے. حضرت عمر فاروق ملے، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی عمر میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں. فرمایا حضور آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اب آپ عام بندے نہیں رہے، آپ اپنا کام کریں گے. خلافت کا کام، عوام کا کام کس نے کرنا ہے؟ فرمایا پھر میں کھاؤں گا کہاں سے؟ دیکھیں سوچ کتنی پاکیزہ. یہ سوچ نہیں ہے کہ میں نے عوام کا مال کھانا ہے. تو کہا جی ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں. ابو عبیدہ یہ بیت المال کے ناظم تھے، جس کو آج کل وزیر خزانہ کہتے ہیں. ان سے حضرت عمر فاروق نے بات کی تو انہوں نے فرمایا جی ہم آپ کا وظیفہ رکھتے ہیں ماہانہ. خود صحابہ نے مشورہ کیا اور آپ کا 300 درہم ماہانہ وظیفہ رکھا گیا. کتنا؟ 300 درہم مہینے کا وظیفہ. اور آج کل دیکھ لیں، اپنے سیاستدانوں کو ذرا دیکھیں نا، ایم پی اے کو دیکھیں، ایم این اے، وزراء، اور جا کے دیکھیں لاکھوں میں تنخواہ ہے، پھر بھی وزیر کہتے ہیں ہماری پوری نہیں پڑتی. بندہ پوچھے ظالموں تمہاری تنخواہ لاکھوں میں ہے، تم پھر بھی روتے ہو، اس عوام کا کیا بنے گا جو بیچارے غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں؟ مہنگائی سے عوام تنگ ہے، بے روزگاری سے عوام تنگ ہے، لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے، کوئی کسی کا کوئی حال نہیں ہے، جان مال عزت و آبرو کوئی شے محفوظ نہیں. تم لاکھوں تنخواہ لے کر بھی روتے ہو. تم نے کبھی عوام کا سوچا ہے؟ غریب کا کبھی تم نے سوچا ہے؟ یہ تھے حضور کے خلیفہ. 300 درہم
صحابہ نے رکھی، آپ نے تنخواہ مانگی نہیں ہے۔ پھر جب آپ نے تقریباً 2 سال 7 مہینے آپ نے خلافت کی ہے، جب آخری وقت آیا نا، اپنی بیٹی کو بلایا، میں عائشہ بیٹی ذرا مجھے بتاؤ گن کے کتنا میں نے وظیفہ لیا بیت المال سے؟ تو بتایا ابو جی 8000 درہم پوری خلافت میں، 8000 درہم۔ میں بیٹی میری آپ کو وصیت ہے، میرے فوت ہونے کے بعد میرے ترکے سے یہ مال تم نے عمر فاروق کو جا کے دے دینا ہے اور کہنا بیت المال میں جمع کر دو، میں حضور کا غلام ہوں، میں فی سبیل اللہ میں نے عوام کی خدمت کی ہے۔ یہ تھے حضور کے خادم، یہ تھے حضور کے خلفاء۔ اور جب یہ ہوا، وصال ہو گیا، آپ کی بیٹی وہ 8000 درہم لے کے عمر فاروق کے پاس پہنچی اور جا کے اپنے والد کی وصیت سنائی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ فرمایا ابو بکر آپ نے تو خلافت کا حق ادا کر دیا ہے، حضور کے خادم ہونے کا حق ادا کیا، اللہ ابو بکر کے اوپر رحم کرے۔ آپ نے تو انصاف کا بھی حق ادا کر دیا، خدمت خلق کا بھی حق ادا کیا، لیکن آپ نے بعد میں آنے والوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اور کون ہوگا آپ کی طرح جو سیکریفائس کرے؟ کون ہوگا خلیفہ جو فی سبیل اللہ عوام کی خدمت کرے؟ یہ ابو بکر کی ذات ہے۔ ہمارا وقت ہو گیا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بعد میں آتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وقت میں آپ کا زیادہ لیتا ہوں۔ کاش کہ آپ 1 بجے سارے آیا کریں تو میں بھی 1 منٹ بھی اوپر نہ جاؤں، لیکن افسوس ہے کہ آپ سب حضرات بعد میں آتے ہیں۔ باتیں بڑی تھیں لیکن ہمارا وقت ہو گیا۔ بس آخری پیغام سن لیں، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے تقریر کی، پوری میرے پاس وہ تقریر ہے، وقت ہوتا میں آپ کو پوری سناتا۔ کاش ہمارے حکمران آپ کا پہلا خطبہ سنے، جو کہتے ہیں کہ میں خادم پنجاب ہوں، کوئی کہتا ہے میں خادم آل ہوں، وہ آپ کا پہلی تقریر سنے نا ذرا، کیا تقریر کی آپ نے؟ یقین کرے وہ تقریر کاش ہمارا ہر سیاستدان اس کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے۔ پورا وہ تقریر ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس اس کا خلاصہ آپ میں لوگوں سنو۔ مجھے خلیفہ بنایا گیا، میں خود نہیں بنا، میرے دل میں کبھی تمنا نہیں تھی مجھے خلیفہ بنایا جائے، مجھے کوئی اس میں رات نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا بوجھ میرے اوپر ڈالا گیا ہے۔ اگر اللہ نے مدد کی تو میں اس میں کامیاب ہوں گا، ورنہ یہ بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ مدد کرے گا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہوں گا۔ فرمایا مجھے حضور کے معیار کے اوپر تم نہ پرکھنا، میں حضور کی طرح تمہاری خدمت نہیں کر سکتا۔ وہ تو امام الانبیاء تھے، وہ تو شیطان سے محفوظ تھے، لیکن ایک بات ہے، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کروں تم نے میری فرما برداری کرنی ہے۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تم نے میری اطاعت نہیں کرنی۔ فرمایا سنو، تم میں سے جو بندہ کمزور ہے، جو بندہ مظلوم ہے، جو بندہ غریب ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں طاقتور سے اس کا حق اس کو واپس لوٹا دوں۔ تم میں جو بہت بڑا فن خان ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا مالدار ہے، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے، حتیٰ کہ میں اس سے مظلوم کا حق چھین کے مظلوم کو واپس دے دوں۔ فرمایا آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ میں سنو، جب تک کوئی قوم جہاد کرتی رہے گی اللہ اس کو عزت سے زندہ رکھے گا، جب کوئی قوم جہاد کو چھوڑ دے گی وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، فرمایا جب کوئی قوم جہاد کرتی رہے گی وہ عزت و عظمت کی زندگی گزارتی رہے گی، جب کسی قوم کے اندر برائیاں بے حیائی پھیلے گی، گناہ ہوں گے، پھر ان کے اندر اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے گا۔ آج امت مسلمہ ذلیل کیوں ہے؟ ہم نے جہاد کو چھوڑا ہوا ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، کتنے سال ہو گئے کرفیو ختم نہیں ہوا، کتنے ہمارے ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے۔ کیوں شہید ہوئے؟ ہم جہاد کے نام سے بھی ہمارے سیاستدان ڈرتے ہیں، ہم نے جہاد کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار فرما دیا، اور ہمارے اندر بے حیائیاں سب برے کام ہم کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر غربت مسلط کی ہوئی ہے۔ مہنگائی کی صورت میں بارش کا نہ ہونا بھی خدا کی ناراضی کی دلیل ہے، نااہل سیاستدانوں کا بیٹھنا بھی ہمارے بدعمالیوں کی شامت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ ہے جو میں نے آپ کو خلاصہ سنا دیا
کاش اللہ ہمیں ایسا حاکم عطا کرے جو آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہو، جو دیندار بھی ہو، حضور کا غلام بھی ہو، دین کو بھی سمجھے، تاکہ امت کو بلندی کی طرف لے کے جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا البلاغ۔